اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ہمارے ہاں کئی بندے تو گنہگار ہوتے ہیں اور کئی بندے تو بڑے اچھے اور نیک ہوتے ہیں۔ یہ دو ہی طبقے ہیں، ایک اچھے لوگوں کا، ایک برے لوگوں کا۔ اور برے لوگ تو برے ہیں ہی ہیں، ہمارا معاشرہ ان کو برا بھی کہتا ہے، سارے معاملات ہیں۔ لیکن کبھی کبھار ہمارے اچھے لوگ بھی اپنی نیکی کے اوپر بڑا گھمنڈ کرتے ہیں۔ اگر کوئی نیا نیا بندہ مسجد میں آنا شروع ہو جائے تو یہاں پہ جی آپ نے کھڑے نہیں ہونا، یہ تو میرے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، میری عمر اتنے سال ہو گئی ہے، میں یہیں پہ کھڑا ہوا ہوں اور تو نیا بندہ آیا ہے اس لیے یہاں سے سائڈ ہو جاؤ، یہ میری جگہ ہے۔ یعنی کہ اس کو اپنی نیکی پر گھمنڈ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں 20-25 سال 30 سال 10 سال 1 مہینہ یہیں پر ہوں، تو سائڈ پہ ہو جائے۔ اسی طرح کئی بندے مؤذن ہوتے ہیں، ان کو اپنے مؤذن ہونے کا بڑا گھمنڈ ہوتا ہے۔ کوئی نیا بندہ مسجد میں آ جائے، جی میں نے اذان پڑھنی ہے، تو اس کو اپنی اذان پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں پہلے کھڑا ہوں، میں ہی اذان پڑھتا ہوں اور میری اذان سن کے ہی لوگ مسجد میں آتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو اذان نہیں پڑھنے دینی، آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ اب وہ جو بندہ نوجوان اتنے جذبے کے ساتھ اور محبت اور پیار کے ساتھ مسجد میں آیا کہ آج میں نے اذان پڑھنی ہے، تو اس کو دھتکار دیا جاتا ہے کہ تو پہلے کون سا مسجد میں آتا ہے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ رمضان المبارک میں بڑے بڑے نوجوان بھی اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے اور وہ مسجد کی طرف آتے ہیں۔ تو وہ بزرگ، وہ نوجوان یا عام کوئی نمازی جو پہلے اذانیں پڑھتے تھے، اب وہ اسپیکر پہ قبضہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں نے ہی اذان پڑھنی ہے۔ اور کتنے ہی نوجوان ہیں جو پیچھے کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں بابا جی کی آپ کی مہربانی ہمیں اذان پڑھنے دیجئے، لیکن آگے سے کیا جملے ملتے ہیں کہ تجھے 11 مہینے یاد نہیں آتا، پورا سال میں اذانیں پڑھتا ہوں اور رمضان میں آ جاتے ہو۔ تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، ہمیں دوسروں کو نیکی کا موقع دینا چاہیے۔ اسی طرح کئی بندے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یار اس نے غلط کام کیا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو ہے ہی پکا جہنمی، یہ تو جنت میں جائے گا ہی نہیں نا، یہ تو پکا کافر ہے۔ یعنی کہ اس کو اپنی نیکی پر گھمنڈ ہے اور وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تیرے اوپر جہنم جو ہے وہ واجب کر دی ہے اور جنت تیرے لیے حرام ہے۔ میرے پاس ایک قصہ آیا، ہماری اپنی بات ہے کہ ایک بابا جی اذان پڑھتے ہیں، وہ بابا جی خود نشہ کرتے ہیں، حقہ پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اور ایک نوجوان، وہ ذرا داڑھی اس کی چھوٹی تھی، ذرا ٹھپ شپ کرواتا تھا وہ، اور اس نے بابا جی سے کہہ دیا جی میں اذان پڑھنا چاہتا ہوں۔ بابا جی کو چڑھ گئی کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تیرے منہ پہ داڑھی ہے نہیں اور تو اذان پڑھنے آ رہا، تیری تو اذان ہونی ہی نہیں ہے۔ میں نے بابا جی سے کہا بابا جی آپ کو کس نے کہا کہ اس کی اذان نہیں ہوگی؟ آپ جو حقہ پیتے ہیں، آپ جو ہے وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، روزانہ 2 ڈبیاں جو ہے وہ آپ ختم کر دیتے ہیں، آپ کے لیے وہ حلال ہے، اور یہ نیا بندہ جو مسجد میں بڑے جذبے کے ساتھ آیا، آپ اس کو دھتکار رہے ہیں کہ آپ کی اذان اللہ نے قبول نہیں کرنی، تیری تو نماز ہی کوئی نہیں ہونی۔ مطلب اپنے نشے پہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور دوسرے کی داڑھی پہ اعتراض ہے۔ تو ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم یہ فی الفور فتویٰ دے دیتے ہیں کہ اللہ نے تیرے اوپر جنت وہ حرام کر دی ہے، جنت جو ہے وہ تیرے اوپر حرام ہے اور جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اپنی نیکی پہ ہمیں گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ فضل مانی بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے کسی کو کوئی چیز مل جانا۔ جہاں نبیوں کے لیے یہ استعمال ہوا ہے تو وہ وہاں پہ ہے نبیوں کی نبوت کے بارے میں، اور جہاں پہ عام لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ نے یہ فضل ان کے اوپر کر دیا بغیر کسی محنت کے، مشقت کے۔ تو اگر آپ احادیث کی اگر بات کریں تو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے،
کتاب صفت القیامتی والجنتی والنار، قیامت، جنت اور جہنم کے احوال، اور باب نمبر اس کا 17 ہے، باب لن يدخل احد جنت بعملہ بل برحمت اللہ تعالی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر 7111 نمبر یہ روایت ہے صحیح مسلم شریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے بات چیت کر رہے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ینجی احد منکم عملہ، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے اعمال اس کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے، ہرگز یہ تصور نہ کرے۔ لن ینجی، لا نفی تاکید بلند فعل مستقبل معروف کا صیغہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ ہرگز وہ بندہ گمان نہ کرے کہ لن ینجی، اللہ اس کو نجات دے دیں گے، منکم عملہ، وہ سمجھتا ہے کہ میرے عملوں کی وجہ سے اللہ مجھے بخش دے گا، تو ہرگز اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کو نجات نہیں دیں گے۔ قال رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا ولا ایاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں آپ دیکھیں ذرا، اور آپ کے سارے گناہ اللہ نے معاف کیے ہوئے ہیں، آپ کی تہجد، آپ کی نمازیں، آپ کی مشقتیں، آپ کی تکلیفیں، اب دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں کتنی نیکیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ولا ایایا، میں بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو آج میں 5 وقت کی نماز پڑھ کے یا 1-2 اذانیں پڑھ کے میں اپنی نیکی پر گھمنڈ شروع کر دوں کہ جنت جو ہے وہ صرف میرے لیے ہے، اور یہاں پہ جو نیا بندہ مسجد میں آ گیا اس کی تو جنت ہے ہی نہیں نا، یا جس بندے کو دیکھ لیا یہ تو پکا جہنمی ہے نا، یہ تو ہے ہی جہنمی، اس کے لیے تو جنت اللہ نے بنائی نہیں ہے، جنت تو میرے لیے ہے صرف۔ تو ایک طرف اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، ہمیں اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم مسجد میں گئے تو اللہ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا۔ نبیوں نے بھی جو کام کیے، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول کر لے، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں عمل کرنے کے بعد۔ تو عمل کرنے کے بعد گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، عمل کرنے کے بعد عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ایایا، میں بھی اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گا، الا ان یتغمدنی اللہ منہ برحمت، مگر اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی، اس لیے میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر 6681 نمبر یہ روایت ہے صحیح مسلم کے اندر۔ اور اگر آپ دیکھیں تو صحیح مسلم کے اندر کتاب البر والصلۃ والآداب، حسن سلوک، صلہ رحمی اور آداب کا بیان، وہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور باب کا نمبر 39 نمبر یہ باب ہے، باب النہی عن تقنیط الانسان من رحمت اللہ تعالی، کہ باب ہے اللہ کی رحمت سے کسی کو نا امید کرنا یہ حرام ہے۔ اور اس باب کے اندر جو ہیں مختلف احادیث لے کے آئے ہیں۔ تو یہ والی جو حدیث ہے نا، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ان رجلا، ایک آدمی تھا، قال واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اس کو اپنی نیکیوں پہ بڑا مان ہے، اور یہ بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ فلاں بندے کو معاف نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، 6681 نمبر یہ روایت ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔
تو وہ بندہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ فلاں بندے کو اللہ نہیں بخشے گا، جس طرح ہم کئی بندوں کو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا، تو نے تو یہ غلط کام کر دیا، تیرے اندر یہ میرے بھائی اس کے لیے دعا کریں، اس کو ہدایت اللہ نے دینی ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کو اچھائی اور برائی کا بتائیں، فتوے بازی نہ کریں، مفتی بنا بنیں آپ کا کام ہے دعوت دینا، فتوے لگانا آپ کا کام نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، بے شک اللہ تبارک و تعالی، قال، اللہ کہیں گے، من ذا الذی یتألی علی، کون ہے جو مجھ پر قسمیں اٹھا رہا ہے کہ اللہ اغفر لفلان، کہ میں فلاں بندے کو نہیں بخشوں گا۔ ایک بندہ جو اس طرح کہتا ہے کسی کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو فوت کر دیا، تو اللہ نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کون ہے کہ جو یتألی علیہ، جو میرے اوپر قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ اللہ فلاں بندے کو نہیں بخشے گا، فإنی قد غفرت لفلان، اللہ فرمائے گا جس کو تو کہتا ہے میں نہیں بخشوں گا، میں اللہ اس کو معاف کر رہا ہوں، میں رب اس کو معاف کر رہا ہوں۔ اور آپ نے یہیں پہ بس نہیں کی، آپ نے فرمایا وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اور اللہ کہیں گے میں نے تیرے جو عمل تھے جس کی وجہ سے تو سمجھتا تھا کہ میں جنت میں جاؤں گا، میں نے سارے تیرے عمل جو ہیں وہ برباد کر دیے، ضائع کر دی۔ تو اس لیے اپنی نیکی پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، جو بھی نیکی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ میں نے آج نماز پڑھ لی ہے تو میں پکا بخشا گیا ہوں، اللہ نے مجھے معاف کر دینا ہے۔ کسی کے گناہ کی وجہ سے دیکھ کر فتویٰ نہ لگائیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے توبہ کی، اور اللہ اس کو بخش دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ حق قطعاً نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی طرف سے لوگوں کے اوپر فتوے بازی کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ الاعراف، سورت نمبر 7، اس کی آیت نمبر 43 میں، آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا نغمہ، جنتی لوگوں کا ترانہ پیش کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہاں پر جو ہم پہنچے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ نے ہمیں ہماری نیکیوں کو قبول کیا، ہم یہاں پر پہنچے، اگر ہمارے ذمہ ہوتا تو ہم یہاں پہ نہیں پہنچ سکتے تھے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے ہم یہاں پہ کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، ہمیں اپنی نیکی پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، فتوے بازی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو نیا بندہ مسجد میں آئے، جو پرانے مسجد کے نمازی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ویلکم کریں، اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، اور کسی برے بندے کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے تو پتہ لگے گا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کام کے لیے تو مارے کھائیں۔ آپ کہہ دیتے کہ فلاں بندہ زانی ہے، شرابی ہے اور مشرک ہے، میں نے اس کے پاس نہیں جانا، میں نے اس کو دعوت نہیں دینی، وہ تو ہے جہنمی، تو میرے بھائی یہ دین کبھی بھی ہم تک نہ پہنچتا۔ اس لیے فتوے سے پرہیز کریں اور اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ نہ کریں۔ اللہ کا فضل ہوا تو ہم جنت میں جائیں گے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوا تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی نیکیوں کی قبولیت کرنے کے لیے اللہ ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔